دوستوں آج ہم ایک بیماری کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو کہ ایک کیری نامی خاتون کو ہوتی ہے۔ کیری ایک 40 سالہ خاتون تھی۔ کیری بتاتی ہے کہ میں صبح سویر اٹھ کر بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک کمرہ گھومنے لگا۔ میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتی رہی لیکن آخرکار ہمت ہار کر سارا دن بستر پر پڑی رہی۔ ایک ہفتے تک مجھے چکر آتے رہے، پھر میرا دایاں کان عجیب محسوس ہونے لگا تو میرے شوہر نے مجھے ایمرجنسی میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے سی ٹی اسکین کروایا اور کہا کہ شاید مجھے صرف وائرس ہے کیونکہ سی ٹی اسکین بالکل نارمل آیا تھا۔ میں پھر بھی اپنے باقاعدہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس ڈاکٹر نے مجھے سیدھی لائن میں چلنے کو کہا اور میں وہ بھی نہیں کر پائی۔ اس بات نے ڈاکٹر کو پریشان کیا اور وہ مجھے کان ناک اور گلے کے ماہر ENT آئس نوز تھروٹ اسپیشلسٹ کے پاس بھیجنے کا مشورہ دیا، جس نے دریافت کیا کہ میرے دونوں کانوں میں سننے کی صلاحیت کم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ شاید یہ الرجی کی وجہ سے ہے اور ایک اور سی ٹی اسکین کروایا، اس کے ساتھ ایک بیلنس رپورٹ بھی کروائی۔ بیلنس رپورٹ اور سی ٹی اسکین دونوں چیزیں نارمل آئیں۔ 3 ماہ بعد میں ایک دن اٹھی اور پوری طرح خوفزدہ ہو گئی کیونکہ میں اپنے بایاں کان میں اپنے دل کی دھڑکن سن رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنی دھڑکن کو 24 گھنٹے سننا شروع کر دیا۔ یہ معمولی آوازوں کو بھی ڈبو دیتی تھی۔ میں ٹی وی کا والیوم پوری طرح سے بڑھا دیتی مگر میری دھڑکن کی آواز پھر بھی غالب آ جاتی۔ اگر میں کچھ کھاتی جیسے چپس چبانے کی آواز میرے کان میں گولی کی آواز جیسی لگتی۔ میں گھر سے باہر نکلنے سے ڈرنے لگی۔ میری بھوک ختم ہو گئی اور میں مسلسل روتی رہی۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ میرے بچے مجھے اس حالت میں دیکھ رہے تھے۔ ENT ڈاکٹر ایمرجنسی روم کے درمیان دوڑتی رہی لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے مجھے کچھ الرجی کی دوائیں دی یا اعصابی مسائل پر ڈال دیا اور مجھے پریشانی اور اینٹی ڈپریسنٹس دینا شروع کر دیا۔ ایک ENT ڈاکٹر نے مجھے سننے کے آلات خریدنے کا مشورہ دے دیا۔ میں چلانے لگی، رونے لگی اور خدا سے مدد مانگنے لگی۔ یہ واقعی بہت برا وقت تھا۔ 4 مہینے بعد میں نے آخرکار ایک مختلف ENT کو آزمایا جس نے مجھے UCLA یہ ایک کان کے ماہر کے پاس بھیجا اور وہاں مجھے وہ ڈاکٹر ملا جس نے میری زندگی بدل دی۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ کیری کافی تھکی ہوئی اور بہت ڈپریشن میں، اس نے بہت وزن کھو دیا تھا، اس کے کانوں میں سننے کی صلاحیت کا نقصان عام بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتا تھا، لیکن جب اس نے بتایا کہ وہ چکر میں آتی ہے اور اپنے دل کی دھڑکن سن رہی ہے تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اسے ایک نایاب حالت جسے سپیریئر سیمی کینال ڈیہسنس کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اندرونی کان میں ایک سوراخ بنتا ہے جس سوئی کے سر جتنا چھوٹا ہوتا ہے یہ سننے میں کمی، چکر اور اندرونی آوازوں کی عجیب نوعیت پیدا کر سکتا ہے جس سے مریض اپنے دل کی دھڑکن یا نظام ہضم کی آوازیں سننے لگتے ہیں۔ کچھ مریض یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی آنکھیں گھماتے ہیں تو انہیں آنکھوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کیری کے ساتھ جو CT اسکین تھے وہ خراب معیار کے تھے۔ ہم نے UCLA میں ایک اور اسکین کروایا اور اس کے کان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ رہا سوراخ۔ جب تشخیص کی تصدیق ہو گئی تو ہم نے سرجری کا وقت طے۔ اس سرجری میں ایک نیورو سرجن کان کے اوپر ایک چیرا لگاتا ہے، کھوپڑی میں ایک کھڑکی بناتا ہے اور دماغ کے بیس کو ہٹا کر اندرونی کان کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر ڈاکٹر ایک چپچپا مادہ لیتا ہے اور آہستہ سے اس سوراخ کو بند کر دیتا ہے۔ اس سرجری کے نتائج فوراً نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ایک مکمل علاج سمجھا جاتا ہے۔ علاج کے بعد کیری کہتی ہیں، میں یاد کرتی ہوں کہ جب سرجری کے بعد میں اٹھی اور مشینوں کی آوازیں اور نرسوں کی باتیں سنی اور میری دھڑکن کی آواز نہیں سنائی دی تو میں بس رونے لگی۔ میں نے واقعی یہ سوچا تھا کہ یہ میری زندگی کا نیا آغاز ہے۔ میری زندگی واپس آ چکی تھی۔ اب میں سب کچھ زیادہ قدر سے دیکھتی ہوں اور پھر سے چیزوں کا لطف اٹھاتی ہوں، جیسے بچوں کے ساتھ سوئمنگ اور رولر اسکیٹنگ کرنا۔ اب میرے بچے کہتے ہیں ماں نارمل ہو گئے ہیں۔